اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں ارشاد جناب باری ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ انسان کے سارے کمالات اور ساری فضیلتوں کا تعلق اس کے اس معنوی جوہر سے ہے کہ جو اس کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان بظاہر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جوہر ظاہری ہے جو نظر آتا ہے، اور دوسرا اس کا جوہر باطنی ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کائنات میں جتنا بھی انسان کا تعلق ہے وہ اسی جوہر ظاہری سے ہے جو نظر آتا ہے، اور وہ جوہر باطنی جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انسان کے سارے کمالات کا دار و مدار اسی جوہر باطنی پر ہے۔ اگر یہ ظاہر حرکت کر بھی رہا ہے تو اسی باطن کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اگر وہ باطنی جوہر نہ ہو تو ظاہری جوہر کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر تفصیل سے کچھ گفتگو گزر چکی ہے۔ میں آج اسی سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معرفت جو ہمارا موضوع ہے اور اس کا تصور درست اور صحیح اس عشرے میں چند روزہ گفتگو میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس معرفت کا تعلق بھی انسان کے اسی باطنی جوہر سے ہے کہ جو نظر نہیں آتا۔ جتنے بھی اس طرح کے مقولے ہیں، معرفت ہو، محبت ہو، ولایت ہو، مودت ہو، نفرت ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کا تعلق اسی باطنی جوہر سے ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں ساری چیزوں کو اسی ظاہر پر دیکھتے ہیں، اور بس اس سے زیادہ ہم نہ چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ اس کے بارے میں فکر کر پاتے ہیں۔ کوئی بھی آج تک کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا اس ظاہری دنیا میں جو انسان کے اس باطنی رخ پر گفتگو کرے یا بیان کرے کہ وہ کیا ہے۔ سمجھ سب رہے ہیں، مانتے سب ہیں، لیکن جس طرح سے محسوس کرنا چاہیے نہیں کر سکتے۔ ساری تک و دو جو کائنات کی ہے اسی ظاہر کے لیے ہے۔ مثلاً ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، شاید میں نے اسی جگہ پر کہا بھی کہ حالات خراب ہیں، وائرس پھیلا ہوا ہے، یہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، ماسک لگا کے جاؤ، یہ کر کے جاؤ، سینیٹائزر، پتہ نہیں کیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری کا خطرہ ہے، اس سے بیمار ہو جاؤ گے۔ درست ہے، انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، جو عقلاء کہتے ہیں، جو ایکسپرٹس جس بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں اس کی رد نہیں کر رہا ہوں، اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا کہ جس طریقے سے یہ ایک وائرس ہمارے ظاہر کو خراب کر سکتا ہے، ایسے ہی کتنے ایسے وائرس ہیں جو ہمارے باطن کو خراب کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا؟
نہیں، کوئی باپ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ نہ جانا، وہاں پر تمہاری روح کے اندر یہ مشکل پیدا ہو جائے گی، فلاں شخص سے نہ ملنا، اس کے یہاں تکبر پایا جاتا ہے، تمہارے یہاں بھی آنے کے امکانات پائے جاتے ہیں، فلاں انسان سے نہ ملنا، اس کے یہاں یہ مشکل پائی جاتی ہے، تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ نہیں، کہیں نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ ہم نہ اس باطن کو محسوس کر پا رہے ہیں، نہ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، جبکہ جس طریقے سے اس کائنات میں ظاہر کے وائرس موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ باطن کے وائرس موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک وہ وائرس موجود ہیں۔ اگر یہ وائرس ہمارے بدن میں چلا بھی گیا تو کیا کرے گا؟ بہت سے بہت ہمارے بدن کو ختم کر دے گا، بس اس سے زیادہ تو نہیں۔ وہ بدن کے جو 50 سال کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، 60 سال کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، کوئی بھی عمر نو لے کر کے تو اس کائنات میں نہیں آیا، اس کو بالآخر آج نہیں کل چلا جانا ہے۔ یہ وائرس تھوڑا جلدی لے کے چلا جائے گا، یہی ہوگا، اس سے زیادہ بہت سے بہت یہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری عاقبت خراب نہیں ہوگی، ہمارا مقدر خراب نہیں ہوگا، ہمارے لیے جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں وہ خراب ہونے والی نہیں ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں بھیج دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے ظاہر کے لیے، اس جسم کے لیے اتنی زیادہ فکر ہے، لیکن وہ وائرس جو ہماری عاقبت کو خراب کر دے گا، ہمارے مقدر کو خراب کر دے گا، ہماری وہ اس منزل کو خراب کر دے گا جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسے جانتے نہیں ہیں، ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو سلسلہ پروردگار عالم نے رکھا آنے والوں کا، یہ اسی لیے رکھا تھا کہ تم کو بتا دیا جائے کہ یہ کون سا خطرناک وائرس ہے جو تمہیں خراب کر دے گا، یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں پریشان کر دے گی۔ اسی کا مجموعہ اور اسی کو سمجھ لینے کا نام معرفت کہلاتا ہے، کہ جو ہمارا موضوع ہے معرفت امام، اور انشاءاللہ میں ابھی اس جگہ پہنچ نہیں پا رہا ہوں جو اس سال کے لیے جس صفت کو نظر میں رکھا گیا، لیکن بہرحال ساری چیزیں اسی پر مبنی ہے کہ ہم اپنے اس باطن پر توجہ کریں۔ ایک اور جو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی حیات کا دار و مدار بھی اسی باطن پر ہے، توجہ کیجئے، انسان کی حیات کا دار و مدار بھی اسی باطن پر ہے۔ یہ جو جملے کہے جاتے ہیں مر گیا، چلا گیا، یہ ہو گیا، یہ سارے جملے غلط ہیں، اس کا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتا نہیں ہے انسان، توجہ کیجئے گا، جو میں کل عرض کر رہا تھا، انسان مرتا نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ مر گیا انسان، یہ غلط ہے جملہ، انسان کو موت آ گئی، یہ جملہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو چیز مر رہی ہے یا جس چیز کو موت آ رہی ہے یا جو چیز ختم ہو رہی ہے، بہت سے بہت انسان کا بدن ہے۔ موت یہ نہیں ہے کہ انسان کا بدن ختم ہو جائے، یہ تو ختم ہونا ہی آج نہیں کل۔ پروردگار عالم نے کیا آواز دی؟ ابن آدم خلقتم للبقاء لا للفنا، اے آدم کی اولاد، تجھے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو انسان اس کائنات سے جو جا رہا ہے، موت نہیں ہے، یہ توجہ کیجئے کہ جو یہ بالکل ایک کرنٹ موضوع ہے اس زمانے میں، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، یہ موت نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو موت سے تعبیر کرنا بھی شاید غلط ہے، یا جو ہم زندگی دیکھ رہے ہیں اس کو حیات سے تعبیر کرنا بھی غلط ہے۔ قرآن مجید نے اس کو حیات سے تعبیر بھی نہیں کیا، کہتے کھیل و تماشا ہے، انما الحیات الدنیا، جو دنیا کی تم زندگی لیے ہوئے ہو، یہ لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، اس کو حیات سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ حیات کیا ہے؟ توجہ کریں، حیات کیا ہے؟ وہ حیات اسے کہتے ہیں کہ جب کسی موجود سے وہ اثر ظاہر ہو کہ جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو اس کو زندہ کہا جاتا ہے، جب وہ اثر آنا بند ہو جائے تو اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے بعض زمینوں کو زندہ کہا، بعض زمینوں کو مردہ کہا۔ یہ زمین مردہ تھی، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ کون سا ایسا سائنٹسٹ ہے جو زمین کے بارے میں زندہ و مردہ کی بحث کر رہا ہو؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ یہ زمین زندہ ہے، وہ زمین مردہ ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس زمین کو بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد اسے زندہ کر دیا۔ یہ حیات کے معنی کیا ہے زمین کے لیے؟ میں نے عرض کیا، حیات کے معنی یہ ہے کہ کل زمین میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ درخت کو، پودے کو باہر لا سکے، اس کو آگے بڑھا سکے، آج ہم نے یہ صلاحیت پیدا کر دی، پانی سے زمین زندہ ہو گئی۔ یعنی اس موجود میں، اس مخلوق میں جب مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اسے زندہ کہا جاتا ہے، اگر وہ صلاحیت نہ ہو تو اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ واضح؟
اسی طرح ایک پیڑ کی حیات ہے، نباتات کی حیات ہے، جمادات کی حیات ہے، حیوان کی حیات ہے۔ انسان کی حیات کیا ہے؟ اسی قانون میں انسان کی حیات یہ ہے کہ جب وہ اپنے اس مقصد کو یا اس اثر کو پورا کر رہا ہو جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے خلق کیا ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر وہ اثر پورا نہیں کر رہا تو مردہ ہے۔ یہاں تک بات ہماری کل پہنچ چکی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، چونکہ تم سمجھتے ہو کہ بدن کی موت سے انسان مر گیا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ انسان اس وقت مرتا ہے جب اس کے اندر اس کا مقصد مر جائے، اس وقت مرتا ہے جب مقصد فوت ہو جائے، جب وہ اثر ظاہر نہ ہو جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ اب یہاں پر بہت گفتگو ہے، میں روکنا چاہتا ہوں تاکہ اس منزل تک پہنچ جاؤں کہ جس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے اس سال۔ عزیزو، بہت زیادہ یہاں پر ہے وہ اثر ظاہر ہو۔ کون سا اثر ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون سا اثر ہے جو انسان سے ظاہر ہو۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، یہی ہمارا اثر ہے۔ ایک انسان مرضیہ پڑھ رہا ہے، یہی اس کا اثر ہے۔ ایک انسان نوحہ پڑھ، یہ سب تو تمہیں کرنا ہی ہے کائنات میں، یہ سب تو تمہیں کرنا ہی ہے دنیا میں آ کر کے، کچھ نہ کچھ تو کرو گے کائنات میں جو تمہاری انسانیت کا اثر ہے وہ ظاہر ہو۔ توجہ کیجئے، جو تمہاری انسانیت کا اثر ہے وہ ظاہر ہو۔ اگر وہ اثر ظاہر ہو رہا ہے تو زندہ ہو، اگر وہ اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو مر گئے۔ دعاؤں نے کیا کہا، احادیث نے کیا کہا؟ میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، انہیں زندہ نہ کہو۔ جو مر گئے راہ خدا میں قتل ہو گئے وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ عجیب فلسفہ ہے، عجیب بات ہے جس کو ہم مردہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مردہ کہنا بھی نہیں نے، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تم بے شعور ہو، یہ زندہ ہیں۔ ولا تقولوا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہیں۔ عجیب، یہ کون سی منطق ہے آخر قرآن کی؟ قرآن کسی شاعر کا شعر تو نہیں، قرآن کسی خطیب کی خطابت تو نہیں، قرآن کسی قلمکار کی تحریر تو نہیں، یہ کلام پروردگار ہے جس کا حرف حرف معجزہ ہے۔ یہ کون سی حیات ہے جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں؟ کیسے زندہ ہیں؟ اور جو زندہ ہیں ان سے کہتا ہے تم بے شعور ہو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تم نے حیات کو بدن پہ منحصر کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، اب میں ذرا سا رکوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ عزیزو، انسان، میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ خوب، سارے کمالات روح پر منحصر، کسی چیز کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ نہ شجاعت کا تعلق جسم سے ہے، نہ علم کا تعلق جسم سے ہے، نہ سخاوت کا تعلق جسم سے ہے۔ کسی بھی کمال یا کسی بھی فضیلت اور کسی بھی رذیلت کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا طاقتور ہو اتنا شجاع، نہیں، یہ طاقت ہونا الگ موضوع ہے، شجاع ہونا الگ موضوع ہے۔ کتنے طاقت والے میدان سے بھاگتے نظر آتے ہیں، کتنے لاغر و ناتوان میدان میں کھڑے رہتے، مر جاتا ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ یہ شجاعت ہے، یہ طاقت نہیں ہے۔ طاقت الگ موضوع ہے، شجاعت الگ موضوع ہے۔ بالآخر اگر یہاں تک بات آ گئی تو سارے کمالات روح پر۔ انسان روح و بدن کا مجموعہ، مرے گا کب؟ توجہ کیجئے، مرے گا کب؟ جب روح و بدن دونوں مر جائیں۔ مرنا تو تب چاہیے۔ ہم جب ماں کے شکم میں تھے زندہ نہیں کہلاتے تھے، جب تک روح نہیں آ گئی تب تک ہم زندہ نہیں کہلائے۔ یعنی ہماری زندگی کا تعلق روح سے ہے، تو جب روح کو موت آئے گی تب ہمیں مرنا چاہیے، بدن سے تو نہیں ہے۔ جب روح کو موت آئے گی تب مرنا چاہیے۔ دنیا میں آنے کے بعد کیا چیز مرتی ہے؟ کیا چیز ختم ہوتی ہے؟ کا بدن، روح تو نہیں ختم ہوتی۔ جب روح نہیں ختم ہو رہی تو ہمیں زندہ رہنا چاہیے، بس یہی مسئلہ ہے۔ اسی کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید اسی کو سمجھانا چاہتا ہے۔ جس طرح تمہارے بدن کے لیے موت اور حیات ہے، اسی طرح تمہاری روح کے لیے موت و حیات ہے۔ بدن کی موت یہ ہے کہ روح جدا ہو جائے، توجہ کیجئے، بدن کی موت یہ ہے کہ روح سے اس کا رابطہ ختم ہو جائے، ورنہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ آنکھ بالکل اسی طرح کی رہتی ہے جیسے پہلے تھی،
ہاتھ پیر آنکھ کان منہ سب جوں کہ تو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حرکت بند ہو جاتی ہے. آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے، پیر ہیں چل نہیں سکتے، کان کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں ختم ہو گئی. کیوں؟ ایک رابطہ ختم ہو گیا کسی چیز سے. وہ چیز کیا تھی آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا چیز تھی جس سے رابطہ ختم ہو گیا. کہیں کچھ جاتا نہیں ہے. تو بدن کی موت یہ ہے کہ روح سے رابطہ ختم ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، بدن کی موت یہ ہے کہ روح سے رابطہ ختم ہو جائے. روح کی موت کیا ہے؟ توجہ ہونا چاہیے نا. جس طرح بدن مر جاتا ہے اسی طرح روح مر جاتی ہے. توجہ کریں، جس طرح بدن ختم ہو جاتا ہے اسی طرح روح کے لیے بھی فنا ہے. فنا تو نہیں کہہ سکتا اس ظاہری اعتبار سے، لیکن موت آتی ہے روح کو. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اسی آیہ کریمہ میں آگے بڑھ کر کے اعلان کیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. کاش اس آیت پر ہماری توجہ ہو جائے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی جان لو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ محسوس کیا ہم نے کہ خدا ہمارے اور ہمارے دل کے بیچ میں ہے. کیا مطلب؟ دل، یہ اول دل سے مراد یہ دل نہیں ہے جو سینے کے اندر ہے. دل سے مراد وہی روح ہے انسان، حقیقت انسان، نفس ناطقہ بشر، وہی مراد ہے قلب سے. خوب اس کے اور ہمارے درمیان، تو درمیان کہنا غلط ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا. درمیان یعنی کیا؟ بیچ میں. بیچ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے اور ہماری جان کے بیچ سے مراد کیا ہے؟ آپ کہیں کہ ہم آپ کی اور آپ کے عقل کے بیچ میں. کیا سمجھے؟ آپ کی اور آپ کے نفس کے بیچ میں. کیا سمجھے؟ ہم میرے اور میرے علم کے بیچ میں. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ بیچ تصور کیسے ہوگا؟ لیکن بہرحال اس سے ابھی اس وقت بحث نہیں، فلسفی بحث ہے. لیکن تمہارے اور تمہارے روح کے درمیان خدا حائل ہے. کہنا یہ ہے کہ جتنا تمہاری زندگی کے لیے روح ضروری ہے اس سے زیادہ تمہاری زندگی کے لیے خدا ضروری ہے. آج بات واضح ہو جائے. کہا اس سے زیادہ تمہاری زندگی کے لیے خدا ضروری ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ جس طریقے سے بدن کی موت کے لیے روح سے رشتہ ٹوٹ جائے تو بدن مر جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کی موت کے لیے اگر خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے تو روح مر جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اگر روح سے رشتہ ختم ہو جائے تو، اگر خدا سے رشتہ ختم ہو جائے تو روح مر جاتی ہے. روح کی موت یہ ہے، انسان کی موت یہ ہے کہ خدا سے اپنے رابطے کو ختم کر دے. اور اسی رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہو کہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تمہاری حیات کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے. ان کے بلانے میں ہماری زندگی ہے. بس یہاں تک لے کر کیا گیا. اسی جگہ ایک بات اور کہہ کر کے بات کو اپنے آخری منزل پر لا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب انسان زندہ ہوگا تو اس کے سارے اعمال زندہ ہوں گے. بس اس چیز کو آپ سن لیجئے اور میں اپنے اس مرحلے پر آ جاؤں. جب انسان زندہ ہوگا تو اس کے سارے اعمال زندہ ہوں گے، اور جب انسان مردہ ہے تو اس کے سارے اعمال مردہ ہیں. اچھا یہ بالکل واضح ہے. اس میں تو میں آسان اس لیے بھی اور کر رہا ہوں تاکہ جو بچے بیٹھے ہیں ان تک بات بار نہ ہو ان کے لیے. دیکھیے آپ جب انسان کوئی زندہ رہتا ہے تو دیکھ بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ادھر وہ مر گیا، ہماری ظاہری دنیا میں ادھر مرا ادھر سب ختم. نہ دیکھ رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اب کچھ ہیں عقل کے اندھے جو اس سے ڈرتے ہیں مرنے والے سے. وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک زندہ تھا تو کچھ کر بھی سکتا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ پھر بھی ڈرتے ہیں اس سے. لیکن خیر وہ ہے خبت ہے کہ موت سے، مردے سے ڈرتے ہیں. وہ کیوں ڈرتے ہیں اللہ جانے کیوں ڈرتے ہیں. لیکن جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں. لیکن ہے کچھ بھی، کوئی بھی عمل اس سے صادر نہیں ہوگا. واضح، بالکل آسان ہے یہ بات. یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب انسان زندہ ہے تو اس سے اعمال صادر ہوتے ہیں اور اعمال زندہ ہیں. بول سکتا ہے، یہ اس کا لفظ زندہ ہے. مر گیا، بول نہیں سکتا، لفظ ہی مر گیا.
زندہ ہے، دیکھ رہا ہے، بصارت زندہ ہے. مر گیا، بصارت ختم ہو گئی، بصارت مر گئی. اسی طریقے سے جب تک انسان زندہ ہو روحانی اعتبار سے، کاش بات کو محسوس کریں، جب تک انسان زندہ ہو روحانی اعتبار سے اس کا عمل زندہ رہے گا. اور اگر روحانی اعتبار سے مر جائے تو عمل مردہ ہے. مجھے نہیں معلوم بات کتنی پہنچ رہی ہے. علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ نے اپنی تفسیر میں اسے بیان کیا کہ عمل بھی زندہ ہے، نہیں گفتگو زندہ ہے، گفتگو بھی زندہ ہے، الفاظ زندہ ہیں، الفاظ مردہ ہیں. کتنی کتابیں، بس میں نے اسے شاید ابتدائی اب سے 13 سال پہلے اسی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا تھا قرآن کے حوالے سے، اور پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آپ اٹھا کر کے پڑھیے، کوئی بھی کتاب پڑھیے دنیا کی، فزکس پر ہو، کیمسٹری پر ہو، میتھمیٹک پر ہو، جغرافیہ پہ ہو، تاریخ پہ ہو، اشعار پہ ہو، اس پر ہو، اس پر، کسی چیز پر ہو، آپ پڑھنا شروع کیجئے. پڑھتے پڑھتے آپ کو ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا. کتنی بڑی علمی کتاب ہو، کچھ بھی ہو، آپ اسے پڑھنا شروع کیجئے، یہ لگتا ہے کہ لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا. لیکن میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں، ترجمے کے زور سے صحیح، ترجمے کے زور سے پڑھیں، کہ ہم پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے ترجمے کے زور پر صحیح. کہیں اگر یہ محسوس ہو جائے کہ لکھنے والے نے کچھ لکھا تھا، کہیں اگر یہ لگ جائے کہ کہنے والے نے کچھ کہا تھا، نہیں، قرآن پڑھنا شروع کیجئے. یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے محسوس ہوتا جائے گا کوئی ہے جو کہہ رہا ہے، کوئی ہے جو ابھی گفتگو کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا جب پڑھیں گے، اے ایمان لانے والو، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ابھی کہہ رہا ہے. اب تو مجھے میری بات پہ یقین نہ کریں، پڑھ کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، ترجمے کے زور پر صحیح پڑھنا شروع کیجئے. ادھر پڑھنا شروع کریں گے، ادھر محسوس ہوگا کوئی ہے جو گفتگو کر رہا ہے. کیوں؟ قرآن اپنے پڑھنے والوں سے رابطہ برقرار کرتا ہے. قرآن اپنے پڑھنے والوں سے رابطہ برقرار کرتا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن اس کا کلام ہے، اس کا کلام ہے جو حی علی الاطلاق ہے. اگر کل کی گفتگو یاد ہو، جو حی علی الاطلاق ہے، قرآن کا پورا سلسلہ زندہ ہے. قرآن بھیجنے والا زندہ، قرآن لانے والا زندہ، قرآن پہنچانے والا زندہ، قرآن کو بچانے والے زندہ ہیں. جب سب زندہ ہیں تو کلام بھی زندہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جب سب زندہ ہیں تو کلام بھی زندہ ہے. بس میں یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلام کی خوبی یہ ہے کہ کلام زندہ رہے. کب؟ جب بولنے والا زندہ ہوگا. کیسے بولنے والا کب زندہ ہے؟ جب خدا سے رابطہ برقرار ہے. یہی وجہ ہے عزیزو، یہی وجہ ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بعض لوگ ہیں مجھ جیسے، کتنا بولتے رہتے کوئی اثر نہیں ہوتا، گفتگو کرتے رہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ ایک جملہ کہتے ہیں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے زمانہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اٹھا کر کے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پر بعض باتوں میں اثر ہے، بعض باتوں میں اثر نہیں ہے. اب یہاں پر میں بہت واضح طور سے آپ سے کہہ دوں، چونکہ یہ بات اب چونکہ موضوع میں ہے لہذا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم جیسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ہم ممبر سے بیٹھ کے کیا دے سکتے ہیں؟ توجہ کریں، ہم ممبر سے بیٹھ کے آپ کے سامنے کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف الفاظ دے سکتے ہیں اور بس. ایک مرثیہ پڑھنے والا آپ کو کیا سنا سکتا ہے؟ صرف الفاظ اور بس. ایک ٹیچر آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کیا کہہ سکتا ہے؟ صرف الفاظ اور بس. اتنا ہی تو ہو سکتا ہے. ہم یہاں سے بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ لفظیں. آپ کیا سن رہے ہیں؟ لفظیں. اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ان لفظوں میں تاثیر کون دے گا؟ ان لفظوں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا یہ کہاں سے اثر آئے گا؟ ممکن ہے جو لفظیں ہم دے رہے ہوں وہ مردہ ہوں. میری بات ذہن و عزیزو، ممکن ہے جو لفظیں ہم دے رہے ہیں وہ زندہ ہو. یہ ہماری بولے جانے والی لفظیں یا کسی شاعر کا کہا ہوا کلام یا کسی کی بھی گفتگو کب زندہ ہوگی، کب مردہ ہوگی؟ کہ جب وہ زندہ ہو تو گفتگو بھی زندہ، جب وہ مردہ ہو تو گفتگو بھی مردہ. وہ کب زندہ ہوگا؟ جب اس کا رابطہ خدا سے برقرار ہو تو وہ زندہ ہے. جب رابطہ خدا سے منقطع ہو تو وہ مر گیا. بس یہی وجہ ہے جتنا قوی رابطہ خدا سے ہے اتنا قوی اثر کلام کے اندر پیدا ہوتا ہے. الفاظ تمہارے ہوتے ہیں، تاثیر کوئی اور دینے والا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
عرض کر رہے تھے کہ انسان اگر خود زندہ ہے تو اس کا کلام بھی زندہ ہے، اگر خود مردہ ہے تو کلام بھی مردہ ہے۔ کلام کا زندہ ہونا یعنی اثر رکھنا، اثر رکھنا کس میں؟ انسان کے اندر۔ کلام کا مردہ ہونا یعنی بے اثر ہونا۔ کتنی گفتگو دنیا میں کی جا رہی ہے، بے اثر ہے، کوئی سننے والا، کسی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ حتیٰ ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض ممالک کے ابر قدرت یعنی سپر پاورز کے پریزیڈنٹ بات کہہ رہے ہیں، ان کی قوم تسلیم نہیں کر رہی۔ کیوں؟ بے اثر ہے۔ لیکن ہم نے اسی جگہ پر دیکھا کہ اسی کائنات میں جن کو وہ دن بھر جن کے خلاف تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں تو دنیا ہل جاتی ہے، باثر ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے آخر؟ کبھی ہم نے اس کو سوچا؟ بعض شاعروں کے بعض کلام ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، بعض خطبہ کی ایسی تقاریر ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، بعض لکھنے والوں کی ایسی تحریریں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ یہ کہاں سے چیز پیدا ہوتی ہے؟ یہ خالی کلام کا اچھا ہونا کافی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی چیز ہے جو اثر ہے؟ کہ کلام کا اچھا ہونا ایک عنصر ہے، لیکن کلام کا زندہ ہونا دوسرا عنصر ہے۔ کہ کلام زندہ رہے، گفتگو زندہ رہے، عمل زندہ رہے۔ بعض لوگوں نے بعض عمل انجام دیے ہیں، دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کی قربانی نہیں بھول رہی، ان کا عمل ضائع نہیں ہو رہا۔ ہر ایک کو یاد ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ عمل زندہ ہے؟ کیسے زندہ ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ کرنے والا زندہ ہے۔ کرنے والا کیسے زندہ ہے؟ کہ مر تو گیا، کہ مرا وہ نہیں ہے، اس کا جسم مرا ہے مگر وہ زندہ ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ جو راہ خدا میں مر جاتے ہیں، قتل ہو جائیں یا مر جائیں، انہیں مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے۔ اصل ہے اپنے خدا سے، اپنے امام وقت سے اگر رابطہ برقرار ہے تو تم زندہ ہو، مر بھی گئے ہو مگر زندہ ہو۔ اور اگر یہ رابطہ برقرار نہیں ہے تو زندہ بھی ہو تو چلتی پھرتی لاشیں ہو، اپنے آپ کو زندہ نہیں سمجھنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، اس جگہ پہنچ کے اس مرحلے پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر سال گزشتہ 9 محرم کو جہاں پر گفتگو چھوڑی تھی وہ یہی مقام تھا کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ سارے کمالات اس کے روح پر آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پچھلے سال کی گفتگو تھوڑی بہت بھی یاد ہوگی تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سارے کمالات کا تعلق روح سے ہے، معرفت کا تعلق روح سے ہے۔ اب جو میں نے اس سال کی بھی پہلی تقریر میں جو بیان کیا تھا کہ امام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا اس آیت میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو بزرگ ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ اب سے 13 برس پہلے جب شروع کیا گیا تھا تو انہی صفات پر گفتگو ہوئی تھی امام کی، اور جس میں اقامہ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کے جو 7ویں اور 8ویں صفت ہے امام کی، اس آیہ کریمہ میں سال گزشتہ اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی جس کو میں نے ان چند تقاریر میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کی پچھلے سال کی۔ اقامہ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی وحی کی گئی ہے امام کی طرف، عجیب۔ زکوٰۃ کو دینے کی وحی کی گئی ہے امام کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیام نماز سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، نماز پڑھنا اور ہے، پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے، بحث اس سے نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اس پہ کچھ چیزیں میں عرض کر چکا ہوں پچھلے سال بھی اور اس کے پہلے بھی، لیکن اب بس صرف ارتباط کے لیے، ورنہ پھر بعد 2 صفات جو بچی ہیں اس تک آگے بڑھنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا اور ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن مجید نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، کم از کم میں نے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نہیں۔ جب بھی قرآن نے کہا تو کہا نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جب بھی کہا یا اگر صفت بنا کر کے پیش کیا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر جگہ پہ یہی کہا۔ یہ قیام نماز سے مراد کیا ہے؟ جی، نماز، اب اس میں اگر میں لفظوں کو سمیٹوں، یہ پچھلے سال کی بات اگر آپ کو یاد ہو، اس کو میں سمیٹ کے 2 جملوں میں کہوں تو آپ کے سامنے اس طرح سے کہہ سکتا ہوں، باقی انشاءاللہ وضاحت آنے والی تقاریر میں ہوگی۔
کہ نماز کے قیام کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایک مرحلہ، نماز کا قائم کرنا دوسرا مرحلہ. تفصیل بیان کر چکا ہوں، اب نہیں کہوں گا، بار بار کہہ رہا ہوں. نماز پڑھی جائے گی جسم سے. یہ جملہ میں نے پہلے نہیں کہا تھا، اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نماز پڑھی جائے گی جسم سے، یعنی کیا جی؟ نماز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیرۃ الاحرام سے. اللہ اکبر، یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے. نماز کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ السلام علیکم. یہ ایک سلام جو واجب ہے یہ ختم ہے. بہتر ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا جائے، ورنہ السلام علیکم پر نماز ختم ہو گئی. تکبیر سے شروع ہو کر کے سلام پہ ختم ہوتی ہے. یہ تکبیر سے سلام تک سارا کام انسان کے جسم کا ہے. پڑھے گا یہی زبان پڑھے گی، اشارہ بھی ہاتھ سے کرے گا ولو مستحب ہے. رکوع میں جھکے گا، جسم جھکے گا انسان کا. کھڑا ہوگا قیام میں، جسم کی کیفیت ہے قیام. سجدے میں جائے گا، یہ سجدہ جسم کی کیفیت ہے. سجدے سے اٹھے گا، قعود کی منزل، یہ بھی جسم کی کیفیت ہے. یہ ساری کیفیت جسم کی ہے. توجہ کریں، یہ ساری کیفیت جسم کی ہے. یعنی نماز پڑھے گا جسم، نماز پڑھی جائے گی جسم کے ذریعے. لیکن یہ کوئی چیز قیام نماز نہیں ہے. جماعت کا قائم ہونا اور ہے، نماز کا قائم ہونا اور ہے. قیام نماز سے مراد جماعت نہیں ہے، چونکہ قرآن ایک شخص سے بھی کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو. اگر ہم سے بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو. قائم کرنے کے معنی یہ نہیں کہ جماعت میں جا کے پڑھ لی تو قائم ہو گئی، نہیں. قیام دوسرا مرحلہ ہے. نماز پڑھی جائے گی جسم کے ذریعے، نماز قائم ہوگی روح کے ذریعے. مگر جو میں نے پہلے گفتگو کی ہے اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو لطف آئے گا، لیکن دہراؤں گا نہیں کہ نماز قائم ہوگی روح کے ذریعے، نماز پڑھی جائے گی جسم کے ذریعے. اب روح اور جسم کے فرق کو پہچانے. جب قرآن مجید نے کہا تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور جب پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا تو کیا کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. جو جسم تک محدود تھے ان سے پڑھنے کی تلقین کی، جو روح تک جا رہے تھے ان سے قیام کی تلقین کی گئی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. وہ تفاصیل آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ نماز سے قائم کرنے کے معنی کیا ہے. یعنی جو باتیں نماز بیان کرنا چاہتی ہے وہ ہمارے نفس پر قائم ہو جائیں. بس اسی جگہ پر آج رکوں گا، باقی باتیں انشاءاللہ کل. سوچ کر کے زکوٰۃ کے لیے بھی آیا تھا لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں کہ جو چیزیں نماز کہہ رہی ہے، مثلاً کیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن صرف ارتباط کے لیے جلدی سے کہہ دوں. مثلاً کیا، پہلی چیز کیا ہے؟ تکبیر. تکبیر یعنی اللہ اکبر، یہ کہنا ہے، کہنا پڑے گا، زبان سے کہنا پڑے گا. تکبیر زبان سے کہنی پڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا ہے. قائم کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر جسم میں قائم نہیں ہوگا. جسم کا صرف کام اتنا ہے کہ کہہ دے زبان سے اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی بات، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس اللہ اکبر کا قیام کہاں ہوگا؟ جسم میں کا نہیں، جسم جو کا تو ہے، جسم سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ قیام ہوگا روح پر. کہ تم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یعنی سب سے بڑا ہے خدا، اس سے بڑی کوئی طاقت کائنات میں نہیں. بلکہ مقایسہ کرنا بھی غلط ہے، خدا کا کسی سے مقایسہ بھی نہیں ہو سکتا. خدا سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں نہیں. اس چیز کو نفس میں بسا لینا، یہ چیز نفس میں اتر جائے کہ واقعاً خدا سب سے بڑا ہے. یہ بہت سخت مرحلہ ہے میرے عزیزو. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ آج ہم رات میں لیٹے صبح اٹھے اور بالکل خدا شناس تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مرحلہ کہ اللہ اکبر دل میں اتر جائے. کتنے ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں اللہ اکبر لیکن کبھی انہیں بڑا سمجھتے، کبھی انہیں بڑا سمجھتے. اب یہ تفسیر ہے درس اخلاق کی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. یہ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اسے بڑا کہا تو پھر کوئی ہماری نظروں میں نہ آنے پائے، جس کو مولا کائنات نے متقین کی صفت بنا کر کے پیش کیا اور آواز دی کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم. ان کے نفسوں میں، ان کی روحوں میں خالق کی عظمت اتنی سما جاتی ہے کہ پھر دنیا کے سارے لوگ ان کے سامنے بونے نظر آنے لگتے ہیں. جو پروردگار کو بڑا سمجھ
سمجھ لیتا ہے پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، ہر ایک کو وسیلے کی حیثیت سے دیکھتا ہے، نہ اس سے دل لگاتا ہے نہ اس سے دل لگاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب کسی نے خدا پر اعتماد کر کے قیام کر دیا تو نہ اس سپر پاور کو کچھ سمجھا نہ اس سپر پاور کو کچھ سمجھا، یہ اپنی کہتے رہے وہ اپنی کہتا رہا۔ اس نے کہا ہمارے پاس اللہ اکبر ہے، نہ یہ کچھ بگاڑ پائے گا نہ وہ کچھ بگاڑ پائے گا۔ اور یہی ہوا کہ سن کے دہے گزر گئے کتنے، لیکن آج تک وہ زندہ انسان جو کل بھی زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کے کہے ہوئے جملے ابھی بھی سپر پاور کو ادھر بھی لرزہ بر اندام کیے ہیں ادھر بھی لرزہ بر اندام کیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس مرحلے کو محسوس کرے۔ بس اسی جگہ پر آ کر کے ایک جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں بات تمام، کہ قیام نماز اقیموا الصلاۃ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے وحی کی ان کی طرف کار خیر کرنے کی، اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنے کی، ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دینے کی۔ اقام الصلاۃ پہ میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ بغیر امام قیام نماز ممکن ہی نہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ میں نے سال گزشتہ کے عشرے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ نماز کا قیام بغیر امام کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طریقے سے ظاہر کی جو جماعت ہے، نماز جماعت بغیر امام کے نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کر لیجئے، فرادہ نماز جماعت نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ جب بھی جماعت ہوگی تو کوئی امام چاہیے آگے، امام جماعت۔ ہمارے یہاں لفظ غلط استعمال ہوتے، پیش امام، پیش نماز، یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پیش امام یعنی کہ پیش کے معنی آگے، امام بھی آگے کے آگے، یا پیش نماز کے آگے، یہ جملے درست نہیں ہیں، لیکن اب چلے آ رہے ہیں۔ ہے کیا؟ امام جماعت کا امام ہے، جو جماعت نماز پڑھی اس کا امام جماعت۔ امام جماعت کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی۔ قیام نماز جماعت، جملوں پر غور کیجیے گا، قیام نماز جماعت بغیر امام جماعت ممکن نہیں۔ واضح؟ یا پڑھ لیں گے آپ کو، نہیں فرادہ پڑھیں گے۔ جس طریقے سے قیام نماز جماعت، یا اگر ایک لفظ کو ہٹا کے کہوں، جس طریقے سے قیام جماعت بغیر امام جماعت کے ممکن نہیں، اسی طریقے سے قیام نماز بغیر امام برحق کے ممکن نہیں ہے۔ اور اس کو میں نے پچھلے سال جہاں تک میرے ذہن میں ہے میں نے ثابت کیا ہے، آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب مجھے اس کو دہرا نہیں سکتا کیونکہ وقت میں نہیں ہے، لیکن بہرحال مرتبط کر رہا ہوں، آپ اسے خود جوڑ لیجئے گا۔ جس طریقے سے قیام جماعت بغیر امام کے ممکن نہیں، اسی طریقے سے قیام نماز بغیر امام برحق کے ممکن نہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ حقیقتیں، بس جملوں میں صرف عرض کر رہا ہوں، وہ حقیقتیں جو نماز میں بیان ہو رہی ہیں، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے سلام تک جو حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں، ان حقیقتوں کو بغیر امام کے درک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ کیجئے، کاش وقت ہو اور اس پر انسان اور گفتگو کرے کہ جو حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں نماز کے اندر، اس کو بغیر امام کے درک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ یا قائم کر، جو بھی ترجمہ آپ کریں، مجھ سے بحث نہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صرف ایک مثال دے رہا ہوں، سال گزشتہ غالباً نہیں دی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اسی سے آپ باقی چیزوں کو قیاس کیجئے گا۔ ہر آدمی کی نماز اس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے 2 رکعت نماز ہو، چاہے 1 رکعت نماز ہو، نماز وتر 1 رکعت، وہ بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو کہنا پڑے گا واجبی طور سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کر، جبکہ کر زیادہ بہتر ہے، لیکن بہرحال مجھے بحث نہیں ہے، قائم ہدایت کر یا ہدایت پر رکھ، اس سے بحث نہیں۔ صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ خوب، صراط مستقیم کہاں ہے؟ وہ صراط مستقیم جو قرآن مجید میں ہر مصلی، ہر نماز پڑھنے والا دن میں کم از کم جتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے، 10 بار تو دن میں کہہ ہی رہا ہے۔ اگر 2 5 نمازیں پڑھا، شروع کی 2 رکعت میں تو ہے ہی سورہ الحمد۔ اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کر، یہ کہاں ہے صراط مستقیم؟ مراد کیا ہے صراط مستقیم سے؟ خود واضح ہونی چاہیے بات۔
کیا ہے صراط مستقیم؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم کیوں سوچا؟ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اب قرآن نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. یعنی کچھ لوگ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. وہ صراط مستقیم پر نہیں چلتے، بلکہ جہاں چلتے ہیں وہ صراط مستقیم کہلاتی ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ابو ہریرہ اسے اٹھا کر کے آپ دیکھیے، تاریخی پھر بحثیں آ جائیں گی، اس سے مجھے اس وقت مراد نہیں ہے، میں کہہ چکا ہوں اس سے پہلے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہی پیغمبر جناب سیدہ اور ان کے 12 جانشین ہیں. پیغمبر محمد اول سے لے کر کے محمد آخر تک. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پیغمبر سے لے کر کے آخری امام تک یہی ہے وہ افراد جن پر نعمتیں نازل ہوئی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے دوسری آیت میں، لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں ہے. یہ لوگ ہیں جن پر جو صراط مستقیم ہے، یعنی مولا کائنات کے بارے میں حدیث ہے صراط مستقیم ہے. نہیں، آپ زیارت جامعہ پڑھ لیجئے، امام نقی علیہ السلام زیارت جامعہ کیا ہے؟ انتم الصراط الاقوم، اے اہل بیت آپ صراط مستقیم ہیں، آپ صراط مستقیم ہیں. آج صراط مستقیم کون ہے؟ کم از کم اس مجمع میں تو کہہ سکتا ہوں، آج صراط مستقیم کون ہے ہمارے سامنے؟ صراط مستقیم ہمارے غیب میں رہنے والا ہمارا 12واں امام. یہ صلوات پڑھے محمد اور آل. غیب میں رہنے والا ہمارا 12واں امام آج صراط مستقیم ہے. ہم قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا صراط مستقیم کی ہدایت کر. یہ ہدایت صراط مستقیم جو ہم نماز میں کہہ رہے ہیں، یہ اس کا قیام کب ہوگا؟ پڑھنا تو زبان سے ہے، اس کا قیام کب ہوگا؟ جب ہمارا نفس امام زمانہ سے مرتبط ہو جائے گا تو قیام صراط مستقیم ہے. اور جب تک وہ ارتباط پیدا نہ ہو، نہ صراط مستقیم قائم ہوگی نہ نماز قائم ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. یہ قیام نماز کا مسئلہ ہے جو قرآن مجید نے امام کی صفت بنا کر کے پیش کیا، شوخی نہیں ہے. یہ سورہ انبیاء جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اوحینا الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کی وحی کی. عجیب ہے، یعنی امام نماز کو قائم کرنے کا ذمہ دار کا. جی کیسے؟ جو میں نے سال گزشتہ عرض کیا اور اس سال بھی عرض کیا کہ جب تک اس شخص سے ارتباط قلبی نہ پیدا ہو جائے نماز قائم نہیں ہو سکتی. اب یہ بہت سی بحثیں اس میں عرفانی بحثیں ہیں اور اخلاقی بحثیں ہیں، اس کے بیان کا بھی موقع نہیں ہے. جب تک ان سے ارتباط قلبی نہ پیدا ہو جائے نماز قائم نہیں ہو سکتی. انسان سر کے بل کھڑا ہو جائے، دن میں 17 رکعت نہیں، جتنی دل چاہے پڑھے، پڑھ تو سکتا ہے، قائم نہیں کر سکتا بغیر امام کے، کیونکہ ہر حقیقت پلٹ کے امام تک جائے گی، اور جتنا ان سے مرتبط ہوتے جائیں گے اتنا نماز قائم ہوتی جائے گی. اور جب نماز قائم ہوگی تو اثر رکھے گی، زندہ ہوگی. اور اگر قائم نہیں ہے تو الفاظ جو زبان پر جاری ہو رہے ہیں مردہ ہیں، بے اثر ہیں، کچھ نہیں ہے، بے اثر ہیں لفظیں، اگر صرف لفظیں ہیں تو. اور جب بے اثر ہوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں جو نتیجہ نکلنے آپ کو معلوم ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بس یہ شاید آج کے سلسلے میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. یعنی جو نماز پڑھے گا وہ فحشاء انجام نہیں دے سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ منکرات نہیں کر سکتا. ایسا ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. قرآن کی بات غلط ہے؟ سوال ہی نہیں. ہمارا مشاہدہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، نماز پر نمازیں پڑھ رہا ہے اتنا ہی دھوکہ دے رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز حتیٰ یہاں تک آپ اگر کہے تو غلط نہیں ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے. عجیب ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے برادر مومن کے ساتھ قطع رحم بھی کر رہا ہے، اسے دھوکہ بھی دے رہا ہے، اسے گالی بھی دے رہا ہے، ساری چیزیں. نماز ہی پڑھ رہا ہے اور بہت سے کام چوری بھی کر رہا ہے. نہیں کر رہے ہیں لوگ آج مسلمان پوری دنیا میں؟ کہاں کون سا ایسی مسلم کنٹری جہاں نماز نہیں ہو رہی؟
لیکن اتنی ہی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اتنے دوسرے کام کرتے چلے آ رہے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے منکر سے روکتی ہے. اچھا وہاں کیوں جائیے، ادھر دیکھیے، کس طرف دیکھیے، اپنے اندر دیکھیے. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے. عجیب. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. غیبت نہیں کر رہے، کر رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. تکبر نہیں کر رہے، وہ بھی کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. ریاکاری نہیں کر رہے، وہ بھی کر رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز منکر سے روکتی ہے. ریاکاری منکر ہے، تکبر منکر ہے، غیبت منکر ہے، چغلی منکر ہے، یہ سارے کے سارے منکرات ہیں، اور سب کچھ انجام دے رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اپنا مشاہدہ مانے یا قرآن کی آیت مانے، کیا مانیے گا؟ واضح ہے بالکل. یہ کس چیز کو تسلیم کریں گے، اپنی بات کو جو ہم کر رہے ہیں یا قرآن مجید کو؟ تو اب کوئی کس مسلمان میں طاقت ہے جو کہ قرآن کو نہیں مانتے؟ جب نہیں مانتے تو حل کیجئے مسئلے کو. ان الصلاۃ تنہا، میں عربی کی لفظیں ہیں توجہ چاہتا ہوں. ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے. یعنی ہمیں رکنا نہیں ہے، نماز روکے گی. جس طرح سے آپ کہیں جا رہے ہیں اور وہاں پر پولیس کھڑی ہے، اس نے کہا آگے نہیں جا سکتے. ہم جانا چاہتے بھی ہیں، اگر جانا چاہتے بھی ہیں تو وہ آگے نہیں جانے دے گا. وہ وہاں لگا ہوا پولیس والا کھڑا ہوا ہے، وہ نہیں جانے دے گا. ہم جانا چاہیں گے بھی تو نہیں جانے دے گا، روک دے گا ہم کو راستے سے. اسی طریقے سے نماز روکے گی. عجیب. یعنی ایک نمازی اگر برا کام کرنا بھی چاہے تو نماز نہیں کرنے دے گی. جیسے ایک پولیس والا نہیں کرنے دیتا، کھڑا ہوا چوری نہیں کرنے دے رہا، وہاں کھڑا ہوا ایک انسان چوری نہیں کرنے دے گا. اسی طریقے سے اگر ہم غیبت کرنا چاہیں تو نماز نہیں کرنے دے گی. یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے فحش سے، فحشاء سے، بری باتوں سے اور منکرات سے. اور ہم تو نمازیں پڑھ رہے، نہیں روک رہی. ہاں وہی جو میں یہ 4-5 دن میں جو کہتا چلا رہا ہوں. اگر آپ شاید اب اس کو آپ میرے بچوں کو اس کا اندازہ ہو گیا میں کیوں بار بار یہ بات کہہ رہا تھا، کیوں اس چیز کو کہہ رہا تھا کہ نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے. جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی تب تک پڑھتا بھی رہے گا، منکر انجام بھی دیتا رہے گا. اور جس دن نماز قائم ہو گئی اس دن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ منکر کو انجام دے دے، نماز روک دے گی. کیوں؟ جب تک پڑھتا رہے گا خالی تو صرف بے جان لفظیں ہیں جو ادا ہو رہی ہیں، خود بھی مردہ ہے، لفظیں بھی مردہ ہیں. لیکن جس دن نماز کو قائم کی منزل آ گئی، یعنی امام سے وابستہ ہو گیا، اس دن خود بھی زندہ ہو جائے گا، لفظیں بھی زندہ ہوگی. اب کیا مجال کے کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط مستقیم پر قائم نہ ہو جائے؟ کیا مجال کے کہے ایاک نعبد اور کسی دوسرے کی عبادت کر لے؟ کیا مجال کے کہے وہ ایاک نستعین اور کسی دوسرے کی طرف چلا جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کی نماز اب مردہ نہیں ہے، نماز زندہ ہو گئی. نماز کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف اپنے امام سے وابستہ ہو جاؤ، وہ اسے زندہ کر دے گا. اگر اس کے بغیر ہے تو مردہ ہے، اس کے ساتھ ہے تو زندہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس عزیزو، اب اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر زکوٰۃ کے بارے میں کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چونکہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے جو میں نے مسلسل آپ کے سامنے بیان کیا، ایک جسم اور ایک بدن اور ایک روح. جب تک یہ ساری چیزیں ہمارے جسم سے وابستہ رہیں گی کسی میں کوئی اثر نہیں. اب آپ کو اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. جب تک میں نے کتنی تقریریں کی؟ 1000 جسم سے کی یا روح سے کی. اگر ہماری تقریریں صرف جسم تک محدود ہیں تو صفر ہیں، یاد رکھیے. اور جس دن یہ روح میں اتر جائے گی تو ایک تقریر ہوگی نجات کا باعث بن جائے گی. کیوں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے امام کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کلام مردہ ہے. اگر اپنے امام کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یقین کیجئے ایک ایک لفظ زندہ ہے، ایک ایک لفظ زندہ ہے. کیا مجال ہے کوئی اسے مار دے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ امام مردہ ہے، نہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ چیز مر سکتی ہے. حیات دینے والی ذات کا نام ہے امام. کیوں؟ اس لیے کہ امام نمائندہ ہے اس حی علی الاطلاق کا.
اور جب اس حی سے جو میں نے مثال دی تھی، اگر کوئی آب قلیل کر سے متصل ہو جائے تو کر ہو جاتا ہے، کثیر ہو جاتا ہے۔ امام چونکہ عین اتصال ہے پروردگار سے، تو وہ مالک هو الحی لا الہ الا ہو، وہ حی مطلق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ امام چونکہ متصل ہے اس حی سے، لہذا خود بھی زندہ بھی ہے اور زندگی بانٹنے والا بھی ہے۔ جتنی چیزیں حسین سے وابستہ ہوتی چلی جائیں گی ان میں حیات پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمارے نوحے حسین سے وابستہ ہیں تو زندہ ہیں، ہماری اعضاء حسین سے وابستہ ہے اس لیے زندہ ہے، ہماری تقاریر حسین سے وابستہ ہوں گی تو زندہ ہوں گی، ہمارا فرج حسین ابن علی سے وابستہ ہوگا تو زندہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جتنا ارتباط پیدا کرتی جائیں گی مولا سے، اتنا ان میں حیات پیدا ہوگی، اور جب ان میں حیات پیدا ہو جائے تو کائنات کے مردہ افراد نہ کبھی اس کو مٹا سکے ہیں نہ مٹا سکیں گے۔ یہ طاہرت وعدہ ہے، یہ وعدہ جو جناب سیدہ نے وعدہ کیا یا پیغمبر نے وعدہ کیا، وہ معجزہ نہیں ہے وعدہ، وہ معجزہ وہ وعدہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم سے وابستہ ہوتی جائیں گی وہ زندہ ہوتی جائیں گی۔ کوئی یاد رکھو، اگر اپنے امام سے وابستہ ہو گئے جس اعتبار سے بھی تو حیات ہے، اور اگر ان سے دور ہو گئے جس اعتبار سے بھی تو موت ہے۔ بس اس پر آپ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اسی بات پر عرض کروں گا۔ اسی لیے جو امام کے نزدیک ہوتا ہے، آخری فقرہ، جو امام کے نزدیک ہوتا ہے اسے نہ موت کی فکر ہوتی ہے اور نہ دنیا سے جانے اور حیات کی فکر ہوتی ہے، اس کی فکر کچھ اور ہے۔ اگر آپ یہ 2-3 دن کی تقریریں اگر ذہن میں ہوتی، جملہ بہت سہارا دے گا کہ جو امام کے نزدیک ہوتا ہے اسے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی، اس کی فکر کا زاویہ کسی اور سمت ہوتا ہے۔ کیسے؟ امام چل رہے ہیں اور برابر میں بیٹا چل رہا ہے، دونوں گھوڑے پر ہیں۔ اچانک امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جیسے ہی یہ کلمہ سنا تسبیح استرجاع، تو بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت تسبیح استرجاع پڑھنے کے معنی کیا ہیں؟ کہا میرے لال میرے کانوں میں آواز آئی۔ گھوڑے پر ہی امام حسین کو غنودگی سی آئی، ہلکی سی آنکھ لگی اور گھوڑے کی پشت پر، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ یہ جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ امام کہہ رہا ہے کہ موت پیچھے پیچھے آ رہی، شوخی نہیں ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، بیٹے نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو بچانے کی ترکیب کیا ہے، کچھ نہیں۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ عجیب، موت کے ساتھ پیچھے آ رہی ہے، امام کہہ رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں کہ موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہے۔ کیا ارتباط دونوں میں کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا، جو سوال نیچرل، جو سوال طبیعی تھا وہ یہ تھا کہ بابا پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بابا ہم آپ کو بچائیں کیسے، آپ کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ کچھ نہیں پوچھتا بیٹا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا میرے لال آج اگر دنیا میں کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی۔ کہا پھر اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ عجیب، یہ کون سے فکر ہے جو جناب علی اکبر دے رہے ہیں 19 سال کی عمر میں، 18 برس کی عمر میں، جو یہ کون سی فکر ہے؟ یہ وہی ہے، اتصال امام کا نتیجہ ہے، امام سے متصل ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ موت و حیات کے عنوان تبدیل ہو گئے۔ موت و حیات کا جو ایک خاکہ ذہن میں ہوتا عام انسان کے بدل گیا۔ علی اکبر اب موت کے بارے میں فکر نہیں کر رہے، اب حق و باطل کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ حق و باطل وہی ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ جو امام سے متصل ہو، باطل کسے کہتے ہیں؟ جو امام سے دور ہو۔ دعاؤں کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کے اندر بھی موجود ہے، حق یعنی امام، باطل یعنی امام کے علاوہ۔ بس میرے عزیزو، جناب علی اکبر نے کیا کہا؟ اذن لا نبالی بالموت، اوقع الموت علی ام وقعت علی الموت، چاہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہ فکر لے کر کے وہ جوان کربلا کی منزل تک آ گیا، کربلا تک پہنچ گئے اس فکر کو لیے ہوئے علی اکبر، یہاں تک کہ دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہیں، حسین ابن علی چاروں طرف سے فوجوں میں گھرتے رہے۔ شب عاشور آئی، حسین ابن علی نے 9 محرم کی تقریباً عصر کے وقت میں جناب عباس سے کہا تھا عباس اگر تم فوجوں کو روک سکتے ہو تو ایک دن کے لیے روکو، ان سے کہو روک دو انہیں کہ یہ ایک دن
اور جنگ نہ ہو تاکہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ خدا جانتا ہے کہ انی لأحب الصلاۃ و تلاوت الکتاب یا تلاوت کتابیں، میں نماز کو دوست رکھتا ہوں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کو یعنی قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں۔ لو عزیزو، یہ رات حسین ابن علی نے تلاوت میں بسر کی۔ ابھی حسین ابن علی نماز صبح کی تعقیبات سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ عمر سعد نے کہا گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں مار رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ چاروں طرف سے ہزاروں تیر حسین ابن علی کے خیموں کی طرف چلے۔ ساتھی فوراً کھڑے ہوئے، آئے اور آنے کے بعد اپنے آپ کو قطار میں لگا دیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر سیدانیوں کے خیموں تک پہنچ جائے، ورنہ ہم کیا جواب دیں گے۔ لو میرے عزیزو، عذر سے پیغام دیا گیا، ہم خود جنگ کے لیے آ رہے ہیں، جو جنگ کا اصول ہے اس کے اعتبار سے جنگ کریں گے۔ ایک ایک کر کے جاتا رہا، ایک ایک کر کے جاتا رہا۔ جب ساتھی نہ رہ گئے، اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ سارے مقاتل نے لکھا کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے نکلنے والا کون؟ جناب علی اکبر۔ علی بعض جگہوں پر یہ بھی ہے، حسین ابن علی نے کہا تقدم ولدی، میرے لال بسم اللہ۔ اب نہ سن سکو گے عزیزو کیا کیفیت ہے۔ ایک طرف 57 برس کا بڑھاپا اور ایک طرف 18 برس کی جوانی۔ اس چیز کو جلدی سے محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا، وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا بیٹا جوان ہو، جس کا بیٹا اس کے سامنے موجود ہو، اور وہ بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ارے پہلے کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو تو ناممکن ہے کہ کائنات میں کوئی اکبر جیسا ہو، لیکن ہاں جناب علی اکبر کے غلامی میں تو لوگ آ ہی سکتے ہیں۔ کوئی علی اکبر کا غلام اگر کسی کا بیٹا ہو تو وہ باپ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے باپ بیٹے کا۔ ادھر بیٹا سامنے ہے، ادھر باپ ہے۔ بیٹا میدان میں جانے کے لیے تیار، باپ میدان میں بھیجنے کے لیے تیار۔ کیفیت یہ ہے میرے عزیزو، 18 برس کے علی اکبر، حسین ابن علی 57 سال کے، میرے لال بسم اللہ، علی اکبر بسم اللہ، بازو تھام کے اپنے بیٹے کو حسین نے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ کہاں بھیج رہے ہیں مولا؟ مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، جانتے ہیں کہ واپس نہیں آنا ہے، لیکن سب ہے، اپنے لال کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے، بیٹھ کے چلے۔ امام حسین نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں، خلق و خلق میں سب سے زیادہ تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ کیسے عرض کروں عزیزو، جناب علی اکبر چلے۔ امام حسین کہتے کننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ۔ پروردگار جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھتا، تو علی اکبر کو دیکھتا تھا۔ بیٹا جوش شجاعت میں گھوڑے پر سوار ہوا، لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا مہمیز ہوا۔ تیزی سے علی اکبر، اب علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، ابو الفضل العباس کا بھتیجا ہے، شجاعت میں غیظ و غضب کے عالم میں شمشیر نکال کے علی اکبر فوج پر جھپٹے، لیکن ابھی کچھ دور گئے تھے کہ کانوں میں آواز آئی، یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ۔ علی اکبر آہستہ۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو عجب منظر دیکھا، بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے، حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا رک گیا، علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے۔ بڑا ناز بردار بیٹا ہے، بڑا مؤدب بیٹا ہے، گھوڑے سے اترا۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا اب کیوں زحمت فرمائی؟ کیا کہیں حسین، کیسے سمجھائیں حسین، کیا کہیں؟ کچھ نہ کہا، مقتل نے کچھ نہیں لکھا، صرف ایک جملہ لکھا، آواز دی علی اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے، جب تک سامنا رہے میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ باپ کا کہنا تھا، علی اکبر بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب نہیں پتا حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
لو عزیزو، علی اکبر میدان میں آئے، خوب لڑے، 100 کچھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد علی اکبر اپنے باپ کے سامنے آئے اور آواز دی، یا ابت العطش قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، اے بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے، اگر ایک چلو پانی مل جاتا تو میں بتاتا ہوں کہ بنی ہاشم کے جوان کیسے لڑتے ہیں۔ حسین ابن علی رونے مقتل کہتا ہے مولا رونے لگے، آواز دی علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دی، فوراً کھینچ لی، بابا آپ کا دہن تو مجھ سے زیادہ کچھ حسین ابن علی نے انگوٹھی اتاری، کہا میرے لالی سے اپنے دہن میں رکھ لو، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، اگر سن سکو تو سنو، کہتے ہیں علی اکبر جاؤ جاؤ، اب تمہیں تمہارے دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اس جملے کا مطلب یہی تو تھا، اے میرے لال اب پلٹ کے نہ آنا، اے میرے بچے اب پلٹ کے نہ آنا، اب وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ بیٹے نے باپ کی مرضی کو سمجھ لیا، دوبارہ میدان میں آئے، اور آنے کے بعد اب علی اکبر واپس نہیں ہوئے بلکہ میدان سے ایک آواز آئی، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اے بابا عبداللہ، سلام آخر، جواب سلام دینے کی زحمت بھی نہ دی باپ کو بلکہ جوابی سلام کیا علی اکبر نے، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے آپ کیا کہتے ہیں، اے بابا یہ میرے جد یہاں موجود ہیں جو مجھے سیراب کر رہے ہیں، اب اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے جملہ کیوں کہا، ہاذا جدی یسخن الماء، یہ میرے جد ہیں جو مجھے پانی پلا رہے ہیں، اب اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ علی اکبر کے دل پر یہ بھی شاک تھا کہ میں نے باپ سے پانی کیوں مانگا، میرا بابا رونے لگا، میرے باپ میں نے پانی کا تذکرہ کیوں کیا، یہ میرے جد مجھے پانی پلا رہے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ حسین ابن علی چلے مقتل کی جانب، یا علی کہتے ہوئے چلے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے، الدنیا بعدک لفا، میرے بچے تیرے بعد زندگانی یہ دنیا بخاک ہے۔ علی اکبر آئے تو کیا دیکھا، 18 برس کی جوانی خاک و خول میں ایڑیاں رگڑ گئی۔ آئے میرے مولا، سرانے بیٹھے، مختصر کر رہا ہوں عزیزو، سرانے بیٹھے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ باپ کی آغوش میں بیٹے نے آخری ہچکی لی، باپ کی آغوش میں